بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صلوات پڑھ لیں محمد وعلى تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو کسی تعریف کا محتاج نہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام منزوات مقدسات کے لیے جو کسی درود و سلام کے محتاج نہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا علی بن الحسین علیہم السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، فرش عزائی امام سجاد پر نعم المولا و نعم النصیر کے عنوان پر آپ کی خدمت مقدس میں خدا کی عظمتوں کا بیان، خدا کی رحمتوں کا حوالہ، خدا کی عطاؤں کا احساس کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں. واقعاً مالک دو جہاں نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں انسان شمار نہیں کر سکتا، اور نعمتیں شمار کرنا بھی چاہے تو اس سے روکا گیا کہ اگر تم شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ایک طرف یہ مشکل کہ شمار نہیں کر سکتے، ایک طرف یہ تقاضا کہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. یا تو صاف صاف بات کیجئے کہ ایک بات پہ عمل کروا لیجئے کہ نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، بات ختم ہو جائے گی. نعمتیں شمار بھی نہیں کر سکتے یہ بھی آپ کہتے ہیں، اور یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ شکریہ ادا کیجئے. جب شمار ہی نہیں کر سکتے تو شکریہ ادا کیسے کریں گے؟ کہ اسی دونوں کی باتوں کو ملانے کا طریقہ آل محمد نے بتایا. کہ تم سے یہ کس نے کہا کہ شکریہ میں شمار لازم ہے؟ شکریہ میں تو خلوص کافی ہے. اگر تم ایک مرتبہ خلوص قلب کے ساتھ کہو الحمدللہ رب العالمین، خدا کی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا. خلوص قلب کے ساتھ کہو اگر الحمدللہ رب العالمین. روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے، ارشاد فرماتے ہیں مولا علیہ السلام کی سواری کی زین کہیں گم ہو گئی. آپ نے
ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے سواری کی زین خدا واپس پلٹا دے گا تو میں خدا کا ایسا شکریہ ادا کروں گا جیسا شکریہ ادا کرنے کا حق ہے۔ اب راوی کی توجہ امام کے الفاظ پر ہو گئی کہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں راوی خود دعا مانگ رہا ہوگا کہ جلدی مل جائے زین مولا کی، تاکہ لکھوں الفاظ مولا کے۔ امام کی زین امام تک پہنچی اور امام نے شکر خدا کو ادا کیا، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ راوی رک گیا لکھتے لکھتے، مولا آپ نے تو فرمایا تھا کہ ایسا شکریہ ادا کروں گا جیسا شکریہ ادا کرنے کا حق ہے، مگر آپ نے تو وہی جملہ استعمال کیا ہے۔ امام راوی کو دیکھ کے مسکرائے، فرمایا خدا اپنے لیے جیسی تعریف خود کرتا ہے اس سے بہتر تعریف اور کہاں ہو سکتی، وہ خود ہی تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ۔ تو خدا کی نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس بات نے تیرے کریم پروردگار سے غرور میں مبتلا کر دیا؟ کس لیے انسان تجھے دھوکہ ہو گیا؟ کون کریم پروردگار؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ پروردگار کریم وہ کہ جس نے تجھے خلق کیا، جبکہ خدا تجھے خلق کرنے پر محتاج نہ تھا، چاہتا تو تجھے خلق ہی نہ کرتا، اس کریم نے تجھے خلق کیا۔ الذی خلقک فسواک، سواک کا مطلب ایسا سجایا، ایسا بیلنس کیا کہ انسان اتنا حسین دکھائی دیا کہ پورے قد سے کھڑا ہو تو خدا کی توحید کا علم قرار پائے۔ کیا خدا نے انسان کو جمال عطا کیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، اور سواک الگ عدلک الگ، ایسا توازن اندر رکھا، سجایا باہر سے، توازن اندر رکھا۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کو بیان کرتے ہوئے کبھی اس انداز سے جملہ ارشاد، وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، اللہ نے تمہیں خلق فرمایا ہے اے انسان بہترین سانچے کے اندر۔ خدا قسمیں کھا کے بتاتا ہے کہ تمہارا سانچہ سب سے بہترین ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ انفطار پہ لفظ سانچے کو رکھتے ہوئے آگے بڑھی، فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے ایسا بنایا کہ توازن دیا، جسم میں عدل دیا، اندر وجود میں، اور پھر جس طرح چاہتا تھا اس کی صورت پہ تمہیں بنا دیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، خدا نے تمہاری شکلوں کو ایسا بنایا کہ جب سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدس میں چہرے انسان کے بارے میں سوال کیا گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی آمد کی خبر دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے صحابی سے پوچھا، بتاؤ بیٹا کہ نقش و نگار کیسے ہیں؟ تو باپ نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ میں نے اتنا غور نہیں کیا، ہو سکتا کسی ایک کی شبیہ ہو گئی ہو۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ جب کبھی بچہ حسین ہوتا ہے تو تعصب شدید ہوتا ہے۔ ماں سے پوچھئے تو ماں کہتی ہے بس اپنے ماموں پہ گیا ہے، اور اگر بچہ بدصورت ہو تو ماں سے پوچھی، کہتی ہے بالکل اپنے چچاؤں پہ پڑ گیا ہے۔ یہ مزاج انسانی ہے کہ اچھا اپنا ہوتا ہے، برا کسی اور کا ہوتا ہے۔ اب تو پہچان لو، محمد اچھے تو ہمارے، دشمن محمد وہ تمہارے، آل محمد اچھے وہ ہمارے۔ تو انسان کے مزاج میں شامل ہے، اچھے کو اپناتا ہے، برے کو اپناتا نہیں ہے۔ اپنے گھر میں پیدا ہوا ہو اس میں یہ تعصب ہے،
اور پوچھو اگر والد سے بچہ خوبصورت ہے کہتے بالکل اپنے چچا پہ گیا ہے، اور اگر بچہ بدصورت ہو پوچھو باپ سے کہتا ہے اپنے ماں پڑ گیا بالکل۔ تعصب دیکھیے، ددیال اور ننیال۔ یاد رکھیے چہرے انسان کی تعریف چہرے کی تعریف نہیں ہے، چہرہ بنانے والے کی تعریف ہے۔ چہرے انسان کی توہین نہیں ہے، چہرہ بنانے والے کی توہین ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ کیا میں نے خود بنایا ہے اس کا چہرہ؟ کیا اس کی ماں نے بنا دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب نے اصلاح فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابی سے کہ ایسا خیال مت کیجئے کہ خالی ددیال یا ننیال کا فیصلہ کیجئے۔ خدا جب کسی کی تصویر بناتا ہے تو حضرت آدم سے لے کر اس کے باپ تک جتنے لوگ گزرے ہوتے ہیں سب کے صفات کو جمع کر دیتا ہے۔ شاید اسی لیے لوگ پہچان نہیں پاتے کہ بچے کی آنکھیں کیسی ہیں۔ آپ کو کیا پتا اس کے دادا کی آنکھیں کیسی تھی، بچے کی ناک کیسی ہے، آپ کو کیا پتا نانا کی آنکھ کیسی تھی۔ تو کسی کی کان، کسی کی آنکھ، کسی کا انداز سب لے کر خلاصہ بنا دیتا ہے۔ جو صحابی کے گھر میں پیدا ہو وہ صحابی کے آباء و اجداد کی تصویر ہوتا ہے، جو خدا کے گھر میں پیدا ہو صحابی کے گھر میں پیدا ہو۔ یا علی، تو یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے نا، یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں۔ کوئی کہاں پیدا ہوا، کوئی کہاں پیدا نہیں ہوا۔ آپ حیدرآباد میں پیدا ہوئے، آپ کہاں پاکستان میں پیدا ہوئے، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا اختیار تو نہیں تھا، یہ تو خدا کا اختیار تھا۔ تو خدا کا اختیار تھا کہ آپ حیدرآباد میں پیدا ہوں، تو خدا کا اختیار تھا کہ ابو طالب کا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہو۔ اب تو مان لو، اب تو مان لیجئے کہ اختیار خدا ہے، تو پھر خدا چاہتا ہے کہ یہ یہاں پر پیدا ہو۔ تو جب صحابی کے گھر میں ہو تو صحابی کے آباء و اجداد کے آثار لے کر آئے، اور جب خدا کے گھر میں آئے تو خدا کے انبیاء کے آثار ہی تو لے کر آئے گا۔ کہ خدا تو لم یلد ہے ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کذالک اللہ ربی، ایسا ہے ہمارا پروردگار۔ اللہ اکبر۔ خدا کی شان اور خدا کی شان بیان کرتے کرتے امام سجاد علیہ السلام کی دعا میں آئی۔ مگر اس سے پہلے ایک جملہ سن لیجئے کہ بہرحال امام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، اور قیامت کے میدان میں خدا پوچھے گا اپنے ایک بندے سے کہ کیا تم نے شکریہ ادا کیا اس کا جس نے آپ پر احسان کیا تھا؟ یہ انسان کہے گا بل شکرتک یا ربی۔ خدا پوچھ رہا تھا کہ آپ نے اس انسان کا شکریہ ادا کیا کہ نہیں کیا؟ جواب میں کہہ رہا تھا بل شکرتک یا ربی، پروردگار میں نے تیرا شکریہ ادا کیا تھا۔ سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ پروردگار ارشاد فرمائے گا کہ اگر تم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا تو میرا شکریہ بھی ادا نہیں ہوا۔ امام فرماتے ہیں اشکرکم للناس اشکرکم للہ، جو تم میں زیادہ انسانوں کا شکریہ ادا کرتا ہو وہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہ طریقہ سمجھ لیجئے کہ شکریہ الگ الگ ہوگا، کوئی کھانا کھلائے شکریہ الگ ہے، کوئی پانی پلائے شکریہ الگ ہے، کوئی اگر راستہ بتائے شکریہ الگ ہے، کوئی اگر ہدایت کر جائے شکریہ الگ۔ تو یہ اشراء ہادی کا شکریہ ادا کرنے کا حوالہ ہے،
اور ایسا شکریہ ادا کیجئے کہ ہادی برحق امام سید سجاد نے ہر لمحہ ہر پل ایسے عابد گزار تھے کہ ایک روایت تو پڑھی جاتی ہے، ایک اور روایت بھی ہے. کیا مطلب؟ کہ آپ محو سجدہ ہیں اور شیطان شکل اژدہا میں آیا ہے. پتہ نہیں شیطان کو سانپوں کی شکل اچھی کیوں لگتی ہے، وہ الگ بات. پتہ نہیں شیطان کو، ہم نے نہیں پڑھا آج تک شیطان گھوڑے کی شکل میں آیا ہو، شیطان گدھے کی شکل میں آیا ہو، مگر یہ ضرور پڑھا کہ شیطان اژدہے کی شکل میں آیا. بلکہ یہاں تک بعض ضعیف روایتوں کا حوالہ ہے کہ جنت میں بھی جو داخل ہوا تھا تو اسی انداز میں ہوا تھا. کوئی ہے پرانی دوستی، ایو سمجھ لیجئے کہ آستین کا سانپ ایک مثال بن گئی، پوشیدہ دشمن جو دوست ہو مگر اصلاً دشمن ہو. خیر میں کہاں نکل گیا، واپس آتا ہوں. اب عجیب بات ہے کہ شیطان ناصح بن کر نہیں آیا، ناصح بن کر نہیں آیا، نصیحت کرنے والا بن کے نہیں آیا. کیوں؟ کہ نصیحت وہاں کرے جہاں نصیحت کی ضرورت ہو. یہ تو خود سید سجاد ہیں، تو یہاں اژدہا بن کر آیا ہے، اور اژدہا بن کر امام کے پائے مقدس کے انگوٹھے کو اپنے منہ میں لیا، چبانا شروع کیا. چباتا رہا، اس کے دانت کھٹے ہو گئے. امام کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آیا. شیطان ناکام و نامراد ہو کے پلٹا، ادھر وہ پلٹا، ادھر منادی غیب نے پکارا، انتا زین العابدین. یہ روایت تو آپ نے بہت بار سنی ہے. ایک اور روایت، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہتے ہیں اب یہ زمین سے اس سانپ کا واقعہ اور ہے. یہ سانپ کیسا ہے؟ یہ سانپ ایسا ہے کہ جو بڑا سانپ اژدہا نہیں ہے، اس کے 10 سر ہیں. ایسا ڈرانے کے لیے آتا ہے. اور غور کیجئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر فرعون کے چمچوں نے جو اپنے جھوٹے جادو کے ذریعے سے رسیاں پھینکی تھیں، وہ ایسی سانپ بنی جیسے ہل رہے ہوں. یہاں چوتھے امام کی محویت عبادت کتنی ہے. یہ سانپ 10 سر والا ایک انداز لے کر، 10 سر تھے اور ہر سر میں منہ میں دانت تھے. یہ 10 کیوں ہیں بھائی؟ اس لیے 10 ہیں کہ امام کے 2 قدم ہیں، ہر قدم کی 5 انگلیاں ہیں، ہر قدم کی 5 انگلیاں ہیں. اور اس سانپ نے اپنے 10 سر کو استعمال کیا. 5 سر ایک طرف، 5 سر ایک طرف، ہر انگلی کو ایک منہ کے اندر دبایا. اللہ اکبر. ارے یہاں مچھر کاٹے تو نماز توڑ دیتے ہیں، اور اگر جیب سے 100 کا نوٹ گر جائے تو بجلی جانے کی دعا کرتے ہیں کہ پنکھا چلتا رہا تو اڑ جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چلیے آگے بڑھا دیتا ہوں، 100 کی جگہ 500 کر دیتا ہوں، مشکل نہیں. لیکن عجیب کیفیت ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے اگر نوٹ گر جائے نیچے تو توجہ کہاں ہوتی ہے. پنکھا چل رہا اوپر سے، یہ اڑ جائے گا. گھر میں ہو تو بچ جائے گا، باہر ہوئے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. یہ نماز، وہ نماز، اور نماز بھی صرف سجدے شکر میں، سجدے شکر میں سانپ کے 10 سر اور ہر سر میں منہ اور ہر منہ میں دانت اور
10 انگلیاں میرے مولا کی پائے مقدس کی 10 کے 10 چبانا شروع کر دی، مگر آپ کے عبادت میں خلل نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ شیطان جب ناکام ہو گیا تو پلٹنے لگا، اپنی اصلی شکل میں آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے سید العابدین، میں نے آدم سے لے کر آپ تک تمام انبیاء کی عبادت کو دیکھا ہے، آپ جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ آدم سے لے کر آپ تک میں نے سب کی عبادت کو دیکھا ہے، مگر جیسے آپ کی عبادت کی محویت ہے ایسے میں نے کسی کو نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے کہ سید سجاد فرزند حسین، حسین فرزند علی، علی غلام محمد ہے۔ تو کہیں کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا نہ ہو، ختمیہ مرتبت کے لخت جگر تمام تر اولاد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا شمار کیے جاتے۔ جو سجدے میں اس انداز سے خدا سے بات کرتا ہو، وہ جب سر اٹھاتا تھا خدا سے کیسے بات کرتا تھا۔ لوگ پریشان ہوتے تھے، حتیٰ کہ تاریخ کا جملہ ہے کہ اموی حکمران مکہ المکرمہ میں پہنچا ہوا حج کے لیے، اور امام سجاد نے 25 حج کیے ہیں۔ 25 حجوں میں ایک حج میں ایسا بھی ہوا کہ آپ بھی تھے، وہ بھی تھا۔ امام علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ کی، اسے بڑا محسوس ہوا کہ سب تو میری طرف آتے ہیں۔ بہت غور کیجئے گا، خدا محفوظ رکھے، عجیب و غریب حالات ہیں آج کل۔ یہ سیلفی کی بیماری ایسی شدید و خوفناک ہے، یہ موبائل ہاتھ میں لے کر شبیہ تابوت کے ساتھ سیلفی، یہ سوائے مذاق اڑانے کے اور کیا ہے؟ اپنے باپ کی میت کے ساتھ تو نہیں کرتے ہو، امام کے ساتھ کیوں ایسا کرتے؟ عجیب و غریب کیفیت ہے، یعنی کوئی محلہ استعمال تو ہے یا نہیں؟ ہر ایک ڈیوائس کے پروٹوکول ہے یا نہیں استعمال کرنے کے؟ نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، جب چاہو استعمال کر لو۔ کوئی غم کا موقع ہے، کوئی حالت ایسی ہے، استعمال کر لو۔ اس حد تک دیوانگی ہے کہ اپنی موت کو بلاتے ہوئے اپنی سیلفی، اپنی ویڈیو ٹک ٹاک پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جدید دور کی جہالت ہے۔ سوچئے ہوتا کیا ہے؟ حرم سرکار سید الشہداء میں مجھ جیسا کوئی نوحہ خان پہنچ گیا، لوگ حرم کو چھوڑ کے میرے پاس جمع ہو گئے۔ لا حول ولا قوت۔ مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے پاس اگر کوئی بڑا کوئی اسپیشل وفد آ گیا، ڈیلیگیشن آ گیا، تو لوگ طواف میں مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، اچھا یہ کون سے ملک ہے؟ لا حول ولا قوت۔ خدا کا گھر اس طرف، تمہارا منہ اس طرف۔ تم آئے کس کے لیے تھے، کر کیا رہے ہو؟ سوچئے گا کہ جب ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو جو خدا کے خالص بندے ہوں گے انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی خدا کو اگنور کرنے والوں سے۔ یاد رکھیے، اس حد تک ذمہ داری ہے کہ انسان اگر تلاوت قرآن کر رہا ہو تو کسی کے آنے پر احتراماً کھڑا نہ ہو، قرآن کا احترام زیادہ ہے۔ اور یہاں قرآن ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں گلے ملنے کے لیے۔ تو اب وہ مسجد حرام میں جب کوئی بادشاہ آ جائے، کوئی حاکم آ جائے، گورنر آ جائے،
تو لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں، پھر کون طواف کرتا ہے، کیا طواف کرتا ہے. سب چمٹ رہے تھے، میرا فلاں کام، میرا فلاں کام، مجھے اتنے دے دے، اتنے دے دے، پیسے مانگ رہے تھے. دیکھا اس نے کہ سید سجاد نے اس سے لفٹ نہیں کرائی، میرے الفاظ میں توجہ نہ کی، اگنور کیا، اپنے کام سے کام. کہتا اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے امام سجاد کو بلوایا، اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ اے علی ابن الحسین، آپ مجھ سے ایسے منہ موڑ کے جاتے ہیں جیسے میں نے آپ کے بابا کو قتل کیا ہو. امام نے ارشاد فرمایا، سنو، جس نے میرے بابا کو قتل کیا اس نے میرے بابا کی دنیا اجاڑ دی، اور میرے بابا نے اس کی آخرت اجاڑ دی. اگر تجھے بھی شوق ہے تو کر کے دیکھ لے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر تجھے بھی شوق ہے تو کر کے دیکھ لے. کہتا جی میں تو ایسے ہی کہتا تھا کہ آپ میرے پاس آئیں، بیٹھیں، کچھ میں آپ کے مسئلے حل کر دوں. شوق رہا ہے نا کہ خدا والے دنیا والوں کے دروازوں پہ سجدہ کریں. یہ سب ان کی وجہ سے جو خوشامدی ملا ہوتے ہیں، جو سلطانی دربار کے سامنے روزانہ حاضری لگاتے، فخر محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کوئی منصب دیا گیا. لا حول ولا قوت. امام نے اس کے سوال کو سنا کہ آپ آیا کریں، کچھ آپ کی ہم ہیلپ کر دیں گے، آپ کا کام کر دیں گے. امام نے اس کے سامنے ہی مسجد حرام کے صحن میں اپنی آبا کو اتارا، بچھا دیا. پروردگار دکھا دے اسے کہ تیرے بندے کسی کے محتاج نہیں ہوتے. امام کے جملے ختم نہیں ہوئے تھے بھی کہ پوری مولا کی ابا موتیوں سے بھر گئی، اور ایسے موتی تھے کہ دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جائیں، چکا چوند ہو جائیں. یہ کیا جمع ہو گیا؟ پورا مجمع اب اس کو چھوڑ کر امام کو دیکھ رہا تھا. امام نے خدا سے شاخ، خدا یا لے لے واپس، ہمیں ان کی کوئی حاجت تھوڑی. بعض روایات میں کہ امام نے وہ ساری بانٹ دی غریبوں میں. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا کہ حجت خدا خدا سے کتنا قریب ہوتے ہیں. اتنا قریب ہیں کہ صبح اور شام خدا کی یاد میں دعا پڑھنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. دعا نمبر 6، صحیفہ کاملہ کی. صحیفہ کاملہ کی بڑی اہمیت آپ کے علم میں ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کتاب بڑی معتبر ہے، اور یہ کتاب عالم اسلام میں بانٹیے، تمام بھائیوں کو دیجیے، جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے. یہ کتاب ذریعہ تبلیغ و ہدایت ہے آل محمد کے کلام کے اعتبار سے. اس کتاب میں امام علیہ السلام نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ صبح اور شام دعا کیسے مانگی جائے. دعا نمبر 6 میں ہم پہنچے تھے نمبر 4 تک، اور نمبر 5 پہ آج. فَخَلَقَ لَهُمُ اللَّيْلِ، بس اللہ نے ان کے لیے رات کو خلق کیا. پھر غور کیجئے، رات کو اللہ نے خلق کیا. رات دن کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے. رات دن کے نہ ہونے کا نام نہیں ہے. یہ آپ کی تعریف ہے کہ نیم کرۂ ارض کے سائے کو رات کہتے ہیں. یہ نیم کرۂ ارض کے سائے تلاش کرنے والوں، امام سجاد سے تو پوچھ لو رات کسے کہتے. خدا اپنی رات کی خلقت کو بیان کرتا ہے کہ اس نے رات کو خلق فرمایا ہے. چلیے میں آپ بات کو آسان کرتا ہوں. دن کو بھی اللہ نے خلق فرمایا. دن سمجھ میں آ گیا، رات سمجھ میں نہیں آئی. دن میں روشنی ہے،
روشنی کا وزن ہو سکتا ہے، امام سجاد نے اندھیرے کا وزن بھی بیان کیا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اندھیرے کے وزن کو بھی جانتا ہے۔ ابھی تک انسان نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ اندھیرے کا وزن بتا سکے۔ یہ تو اندھیرے کو روشنی کی ضد سمجھ رہا تھا، امام فرماتے ضد چھوڑ دو، خدا کو سمجھ لو۔ فَخَلَقَ لَهُمُ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ مِنْ حَرَكَاتِ التَّعَبِ وَنَهَضَاتِ النَّصَبِ۔ کیوں پیدا کیا اللہ نے رات کو؟ اس لیے خلق کیا کہ تاکہ تعب کی حرکات، زحمتوں کی خستہ حالی میں سکون حاصل کر سکیں۔ دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، بڑی محنت کی ہے، بڑی مشقت کی ہے، تو رات کو اس لیے بنایا تاکہ سکون ملے دن کی تمام تر مشقتوں کے بعد۔ وَجَعَلَهُ لِبَاسًا، اور خدا نے رات کو لباس قرار دیا۔ لَيَلْبَسُوا بِهِ لَذَّةً وَشَهْوَةً، تاکہ اس میں انسان اپنی لذت اور شہوت کے تمام تر حلال راہوں کو اختیار کرے۔ یہ رات پردہ پوشی ہے، اسی لیے رات کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ وَخَلَقَ لَهُمُ النَّهَارَ مُبْصِرًا، اور اللہ نے دن کو پیدا کیا مبصراً، روشنی کے ساتھ، کہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ دن سب کچھ دکھاتا ہے آپ کو۔ لِيَبْتَغُوا فِيهِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ آپ تلاش کریں اللہ کے فضل کو۔ وَلِيَتَسَبَّبُوا إِلَى رِزْقِهِ، اور رزق اسباب تک پہنچ سکیں۔ اگر دن نہ ہوتا تو تلاش رزق آسان نہ ہوتا، اگر رات نہ ہوتی تو آرام کا کوئی عنوان نہ ہوتا۔ اس نے بالکل ایسا کیا کہ رات میں ڈم لائٹ رکھی ہے جو آنکھوں میں لگتی نہیں ہے، چاند کے نام سے، اور دن میں رکھا سورج کو تاکہ زیادہ روشنی رہے۔ نیند تو کرنی نہیں، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اب الگ بات ہے کہ انسان رات کو دن قرار دے، دن کو رات بنا دے، وہ الگ بات ہے۔ کہ رات بھر جاگتا رہے اور دن بھر سوتا رہے تو اس نے فطرت کے خلاف عمل کیا ہے، فطرت کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ایسے افراد کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ کب سلانا ہے، جیسے ماں کو پتا ہے بچے کو کب سلانا ہے اور کب اٹھانا ہے۔ تو جو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ جب بچہ سوئے تو لائٹ بند کر دی جائے۔ دن کے مقابلے میں رات کا موسم کچھ نرم ہوتا ہے، یہ گرمی کم لگے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ ایک ذکر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عبداللہ ابن جندب امام موسی کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ 7ویں اور 8ویں امام کے دور میں رہے۔ ایک خط لکھا امام کی بارگاہ میں کہ بہت ضعیف ہو گیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسا مجھے وظیفہ عطا کر دیں اس کی برکت سے میں اللہ سے قریب اور نزدیکی اختیار کر سکوں، اور ایسا وظیفہ ہو کہ میرے فہم اور علم میں اضافہ ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑھاپے میں تو لوگ بھول جاتے ہیں، یہ عجیب بات کر رہے ہیں کہ علم بڑھے، فہم بڑھے۔ تو یاد رکھیے، جو سمجھتا ہو کہ بڑھاپے میں علم نہیں آ سکتا، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ بڑھاپا کیا ہے۔ اللہ کے حبیب تھے ماہر انسانیت یا نباز انسانیت، آپ نے فرمایا علم حاصل کرو آغوش مادر سے آغوش قبر تک، اور بڑھاپا اس سے پہلے ہی آتا ہے، اس کے بعد نہیں آتا۔ کیا خیال ہے؟ کیا قبر کے بعد بڑھاپا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے۔
اگر بڑھاپا قبر سے پہلے ہے اس کا مطلب کہ زمانہ طالب علمی موجود ہے. امام نے جواب میں خط لکھا، فرمایا یہ 2 کلمات مسلسل پڑھا کرو تو تم خدا سے قریب بھی رہو گے اور تمہارے علم اور فہم میں اضافہ بھی ہو جائے گا. مولا کیا پڑھوں؟ فرمایا 2 کلمات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دوسرا کلمہ ہے. یہ دونوں ملا کے پڑھنے ہیں. بسا اوقات ہم اپنے کچھ منطق لڑاتے ہیں، بسم اللہ تو سورہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یہ آیت سے پہلے بسم اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ آیت کی بات نہیں، یہ روایت کی بات ہو رہی ہے. اور طبیب سے نہ پوچھنا کہ کیا کھاؤں پہلے اور کیا کھاؤں بعد میں. طبیب جیسا کہے ویسا مریض کو عمل کرنا چاہیے. اپنی مرضی پہ چلے گا تو قبرستان تک پہنچے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ان 2 کلمات کی برکت سے انسان خدا سے قریب ہوتا ہے اور اس کے علم اور فہم میں اضافہ بھی ہوتا ہے. بس یہاں تک بات روکتے ہوئے کہ بہرحال چوتھے امام کی سیرت و شخصیت 25 محرم الحرام 95 سن ہجرت یا 94 سن ہجرت. البتہ وضاحت دن کی نہیں ہے لیکن واقعات بیان کیے جاتے. ہوا کیا تھا؟ امام کو زہر کھانے میں ملا کے دیا گیا تھا اور اتنا شدید زہر دیا گیا تھا. اچھا ویسے تو میرا مولا اتنا سوگوار رہا اپنے گھرانے کے غم میں، سوچتا ہوں اور کتنا زندہ رہ لیتے. لیکن یہ وہی قوم تو ہے کہ جو زخمی حسین کو نہیں چھوڑتی. اتنے زخمی ہو چکے تھے میرے مولا کہ بالکل بدن کی جان ختم ہو رہی تھی. اشقیاء چاروں طرف خنجر لیے ہوئے کھڑے تھے اور یہ بحث کر رہے تھے کہ حسین میں جان باقی ہے کہ حسین کی جان نکل چکی. اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ جان باقی ہے کہ نکل گئی تو کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟ کہ نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نفس چل رہی ہے کہ ڈوب گئی. اگر معلوم کرنا ہو کسی میں جان باقی ہے کہ نہیں کیسے معلوم کرتے ہیں؟ کہا اس کے ناک کے کناروں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ آیا سانس لے رہا ہے؟ نہیں لے رہا. اگر یہ معلوم کرنا ہو تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، سینہ دبا کے دیکھتے ہیں کہ سانس آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. یہ تینوں کام نہیں کیے گئے. ایک ظالم نے کہا کہ حسین کی جان نکل، اتنا خون بہ چکا ہے، اتنے زخم مارے گئے تھے کہ زخموں کے اندر زخم تھے. جس سے کچھ نہ ملا اس نے پتھر مارے تھے، جس سے پتھر بھی نہ ملا اس نے مٹی اٹھا کر زخموں میں ڈال دی. اللہ اکبر. ایسے میں میرے مولا حالت سجدہ میں کسی نے کہا کہ جان نکل گئی، حسین اب ختم ہو گئے. ایک نے کہا نہیں ختم نہیں ہوئے، ابھی جان باقی ہے. کیسے پتا چلے کہ حسین میں جان باقی ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی معلوم ہو جائے گا. کیا گھوڑوں کے رخ زینب کے خیمے کی طرف کر دو، ابھی معلوم ہو جائے گا حسین میں جان باقی ہے کہ نہیں. ارے جیسے امام نے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں جانب خیمہ زینب سنی، اپنی کونیوں کے بل پہ اپنے سر کو اٹھا کے فرمایا اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے تو عرب کی حمیت کا پاس کرو، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی خیام کی طرف نہ جانا. اجرکم اللہ. رونے والے جو حسین کو نہیں چھوڑتے،
حالانکہ اور کتنی دیر کی سانسیں تھیں، اتنا خون بہ چکا تھا، پانی تم نے دیا نہیں تھا، اور کتنی سانسیں لیتے حسین، مگر واہ غربتا. میں سوچتا ہوں اگر سر ہی کاٹنا تھا تو انتظار کر لیتے کہ سانس بند ہو جائے. اللہ اکبر. لیکن عجیب کام کیا گیا. اسے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرو. میں حیران ہوں کیسے ممکن تھا کہ امام سجدے میں ہیں. ایک روایت ہے، دوسری روایت ہے کہ قاتل سینے پہ سوار ہوا. یہ سجدے سے امام کو پلٹایا کیسے گیا؟ بس یہ جملہ قیامت سے کم نہیں ہے. یہ پلٹانے والا قاتل حسین ہے، جس نے اذیتناک طریقے سے امام کو، واہ مصیبت، جس طریقے سے میرا چوتھا امام کتنا اور روتا، کتنا اور زندہ رہتا. اللہ اکبر. زہر دینے کی کیا ضرورت تھی، ویسے ہی چلے جاتے. اور کون سا امام نے تلوار اٹھائی تھی؟ کون سا امام نے مقابلہ کیا تھا؟ یہ تو بس روتے تھے اور رو رو کے پرسا دیتے تھے. ایسے میں میرے مولا کو زہر شدید دیا گیا، ایسا زہر دیا گیا جس نے کلیجہ ختم کر دیا. 57 برس سنبھالتے تھے. مولا رو کے کربلا کو یاد کرتے تھے، بار بار مڑ مڑ کے رخ کربلا دیکھتے تھے. بابا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا بیٹے کا سلام لے لیجئے، اجرکم اللہ. رونے والو، بس آخری جملہ. آج 25 محرم ہو گئی نا، مولا شہید ہو چکے. یہ وقت وہ ہے جب مولا کو دفن کر کے جب قبرستان بقی میں میرا 5واں امام واپس آ گیا ہے. مولا دفن ہو چکے، رات ہو گئی. اب رات پہلی رات ہے جو بیٹیاں باپ کے بغیر گزاریں گی. یہ پہلی رات ہے جو بیٹے باپ کے بغیر گزاریں گے. لیکن میں اتنا کہوں گا شہزادیوں، گھبرانا نہیں. اب یہ گھر جلایا نہیں جائے گا، اب آپ کے سروں سے چادر لوٹی نہیں جائے گی. ہائے کربلا، ایک طرف باپ کا غم تھا، ایک طرف خیموں کے جلائے جانے کا ہجوم تھا، ایک طرف خیمے جلائے جا رہے تھے، ایک طرف بیویوں کے سروں سے ردائیں لوٹی جا رہی تھی. واہ محمدہ، واہ مصیبت کی صدائیں. بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین.